السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں اور جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ ہی نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں، برے ساتھی ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 11 تا 13 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور امریکہ کے انتخابات کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی تک جو صورتحال تھی اس کے مطابق ہلری کلنٹن بہت واضح طور پر لگ رہا تھا کہ برتری حاصل کریں گی، لیکن اب جو نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے مطابق صورتحال کسی حد تک بدلتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ آگے دکھائی دے رہے ہیں، سبقت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں، اور کوئی ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ امریکہ کے انتخابات ہیں اور امریکہ کے ہی انتخابات کے نتائج سامنے آئیں گے، اس لیے کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ قسم کا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ امریکہ کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو جتاتے ہیں یا پھر ہلری کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، اس کا تو فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے ہم آج پروگرام میں گفتگو کا آغاز ضرور کریں گے۔ آج کی اہم خبر بھی اسی کے حوالے سے، امریکی صدارت کا تاج کس کے سر، ہلری ٹرمپ میں زبردست مقابلہ، سروے خاتون امیدوار کے حق میں ہے، یہ کہنا ہے وہاں کے عوام کا۔ بہت سے عوام ہلری کلنٹن کو منتخب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تاریخ رقم ہو جائے گی اگر خاتون صدارتی امیدوار کے طور پر جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ صدر بن کر آ جاتی ہیں تو۔ اور دوسری اہم خبر ہے آرمی چیف کے بیان کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، دشمن جان لے، اسٹریٹجک غلطی کی تو بھرپور جواب دیں گے، یہ کہنا ہے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا۔ اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں میرے سامنے، ان پر بھی بات کریں گے۔ بھارتی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، LOC کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات ضرور کرنا چاہوں گی، لیکن پروگرام کے آخر میں ضرور میں اس پر بات کروں گی۔ آج کا دن 9 نومبر اور اہمیت آج کے دن کی کہ علامہ اقبال کا آج یوم ولادت منایا جا رہا ہے، اور وزیر داخلہ سے تعطیل کی سمری پیش کی گئی تھی ان کے سامنے جو انہوں نے مسترد کر دی گئی ہے، لیکن بہت سے اسکولز میں تعطیل ہے، بہت سے اسکولوں میں تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، بہت سی جگہوں پر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اپنے ان لیڈرز کے دن کس طرح سے منانے چاہیے ہیں، ہمیں اپنے ان قائدین کے دن کس طرح سے منانے چاہیے ہیں، اس پر بھی آج میں ضرور بات کروں گی۔ لیکن میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی ٹرمپ اور ہلری کی فتح کے حوالے سے، کون فتح یاب ہوگا، کس کے سر یہ تاج سجے گا، اور وائٹ ہاؤس کا مقیم کون ہوگا، یہ تمام تر فیصلے اب سے کچھ دیر بعد، چند گھنٹوں کے بعد سامنے آنا شروع ہوں گے، نتائج پورے طریقے سے سامنے آنا شروع ہوں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب۔ اسد، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں، اور میں گفتگو کا آغاز الیکشنز ہی کے حوالے سے کرنا چاہوں گی۔ بڑا کچھ ان ایکسپیکٹڈ سے سچویشن سامنے آ رہی ہے، ابھی تک یہی کہا جا رہا تھا کہ ہلری بہت چونکہ مضبوط امیدوار ہیں لہٰذا بڑی واضح برتری ہوگی، لیکن اب ٹرمپ آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، کیا کچھ نتائج بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، کوئی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی ہے، جب الیکشن کے شروع میں بھی آپ دیکھیں، بلکہ جب سے میں یہ کہوں گا کہ اگر الیکشن کمپین کو بھی آپ دیکھیں تو یہ ان کی جو پاپولر ووٹس ہیں یا ایک لوگوں کے اندر پسندیدگی کا عالم ہے، وہ اس کے اندر بڑا سوئنگ آتا رہا ہے۔ ان کے اندر کبھی ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کے اندر کبھی 12% 13% کا گیپ تھا، دیٹ ہلری واز لینڈنگ، پھر وہ 10% ہوا، پھر وہ 8% ہوا، پھر ایک سٹیج ایسی آئی جہاں پر ہلری جو ہیں اور کلنٹن ڈونلڈ ٹرمپ یہ دونوں برابر ہو گئے تھے، اینڈ ایٹ ون سٹیج ڈونلڈ ٹرمپ ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ جو جل سرویز آتے رہے ہیں، بٹ سرویز ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی صورت میں ان کو 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ گیج ہے پبلک اوپینین کا، بیکاز اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایون جب اسی طرح رات کی نشریات چل رہی تھی الیکشنز کی بھی، تو اس کے اندر بھی یہ سرویز چل رہے تھے کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے آخری ویک کے اندر اپنا مائنڈ فریم کیا کہ وہ ووٹ ڈالیں گے، اور فار دیٹ میٹر جنہوں نے ود ان 2 weeks اور ان 2 days ٹائم اپنا مائنڈ بنایا کہ ووٹ انہوں نے ایکچولی دینا کس کو ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب یہ اسی پہ میں آپ سے مزید بات کروں گی اور بڑی وضاحت سے بات کروں گی۔ اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک خبر بھی ہے، ناظرین آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ دنیا کے طاقتور ترین صدر کا تاج کس کے سر پر، ان ایکسپیکٹڈ سے سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک بہت سے حلقے جو تھے مضبوط حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مضبوط امیدوار ہلری ہی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ آخری 2 دن میں کچھ تھوڑا سا تبدیلی آتی ہوئی نظر آئی ہے۔ کیا وجوہات ہیں اس تبدیلی کی؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ امریکن ووٹر اٹ از ان لائک اوکے آئی وڈ سے کہ شاید پاکستانی ووٹرز کی طرح ہوتا ہے
کہ यहाँ की और वहाँ की सियासत का बड़ा फ़र्क है, यहाँ की और वहाँ की एजुकेशन लेवल का फ़र्क है, थिंकिंग का फ़र्क है। हम कुछ भी कह लें, इवन एक आम अमेरिकन भी है तो उसको ये कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, दैट वी आर द सुपर पावर, एक ये चीज़ है। ठीक है। फिर चाहे कुछ भी आप कर लें कि उनका एक जो प्रोसेस है, ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि तकरीबन 12 से 14 महीने का प्रोसेस है, बल्कि उससे भी ज़्यादा का है, कि जिसके अंदर ये जो दोनों आपकी उनकी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना कैंडिडेट वो लेकर आते हैं। तो ये इलेक्शन मुहिम जो है ये बहुत तवील होती है। लेकिन उससे पहले, बिफोर वी डिस्कस ऑल दिस, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हम देखें तो सही कि व्हाट इज़ अमेरिका। अभी जो लेटेस्ट उसके बारे में कुछ डाटा है, कहते हैं कि इनकी टोटल आबादी जो अमेरिका की है वो है 32 करोड़ 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें जो वोटिंग है, जो वोटर्स हैं इनके, वो हैं 14 करोड़ 63 लाख 11 हज़ार, ये हैं टोटल वोटर्स इनके। इसके अंदर मुस्लिम्स को अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो 25 लाख हैं और तनासब वाइज वो तकरीबन 2% आते हैं। अगर हम इसकी डेमोग्राफी के ऊपर जाएं तो अमेरिका के अंदर जो वाइट्स हैं दे आर 70%, जो अमेरिकन अफ्रीकन हैं, अफ्रीकन अमेरिकन उनको कहते हैं, दे आर 12%, लैटिन वाले जो हैं वो 11% हैं, एशियंस दे आर 4% और 3 to 4% दूसरी ये जो आबादी आती है। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये ज़रूर देखिएगा, ओके, ये आप देखने की बात है कि जो जमहूरियत वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है वो 1775 से इस्टेब्लिश है अमेरिका के अंदर। अच्छा, फिर जो इलेक्शन इनका होता है, अगर मंगल होती है 1 नवंबर को, ठीक है, तो 1 नवंबर को छोड़ के या पहली को छोड़ के इसके बाद जो पहला मंगल आता है उस पे ये इलेक्शन करवाते हैं। दैट मीन आज कल 8 नवंबर थी तो इनका इलेक्शन डे जो था दैट वाज 8 नवंबर। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो भी रिजल्ट आते हैं, हालांकि रिजल्ट कंपाइल होने में, फाइनलाइज होने में सर्टनली टेक्स टाइम, जिसको वो सरकारी नतीजा कहते हैं, लेकिन रफली आज के दिन में मेरा ख्याल चंद घंटों के अंदर वो ओवरऑल तो क्लियर हो जाएगा कि हु इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट। तो फिर उसको आप उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना शुरू करते हैं। इसी वो के अंदर वो इसी प्रोसेस में वो चलता है और फिर 20 जनवरी को वो ओहदा सदारत संभालता है। अब यहाँ एक और चीज़ भी आती है, आप ये देख लें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड 1775 से ये जमहूरियत इस्टेब्लिश है, जिसमें ये इलेक्शन होते हैं 2 नवंबर की, फ़र्ज़ करें 8 को होते हैं, 7 को होते हैं, मतलब 7-8 के बाद ही बेसिकली होते हैं। और 20 जनवरी उन्होंने तय किया हुआ है कि इसके ऊपर उसने हल्फ उठाना है। सो दैट मीन कि वो एग्जैक्टली 4 साल का वो टेन्योर अमेरिकन प्रेसिडेंट का पूरा होता है। बिल्कुल सही। अगर इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए हम पाकिस्तान के ऊपर मुंतबिक करें तो यहाँ तो होता ये है कि इलेक्शन होते हैं, इसके बाद आपका जोड़ तोड़ शुरू हो जाता है। एक तो इलेक्ट्रेशन जो गवर्नमेंट का टाइम है वो भी 5 साल का है। दैट मीन कि हाफ अ डिकेड आप एक हुकूमत आ जाती है, वो जिस तरह की भी आप अपने उसको बर्दाश्त करना है। ऑलराइट, वेयर एज इन केस ऑफ अमेरिका देयर एब्सोल्युटली हर चीज़ उन्होंने सेट की हुई है। इस तारीख को इलेक्शन होंगे, 20 जनवरी को ओहदा सदारत संभालना है, एग्जैक्टली आफ्टर 4 ईयर चेंज ऑफ कमांड, चेंज ऑफ प्रेसिडेंटशिप इज गोइंग टू टेक प्लेस और उसमें देयर इज गोइंग टू बी द न्यू प्रेसिडेंट। तो मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हम हर वक्त एग्जाम्पल्स देते हैं, यूरोप की देते हैं, अमेरिका की देते हैं, और वो जो जमहूरियत वहाँ पे रफली आप यूँ समझ लें कि ऑलमोस्ट 250 साल के करीब वो पूरी करने लगी है। तो अब वो स्टेज आ गई है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें हमें उनकी ज़रूर ले लेनी चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ना पाकिस्तान का, भी बजाय इसके 5 साल के, इसको सर्टनली 4 साल का होना चाहिए। एंड एग्जैक्ट 4 ईयर्स मीन कि जब आप जिस तारीख को इलेक्शन कराते हैं विदिन 45 डेज टाइम आप इसके अंदर अगली हुकूमत जो है एक फिक्स डेट फिक्स कर दी जाए। साहब आप बड़े ठीक है आइडियल स्टेट की बड़ी बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे बड़ा आइडियलिज्म किस्म का जो है वो माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा बताइए ये कि हमारी हुकूमतों के हवाले से, चूंकि आपने बात छेड़ी दी है, तो हमारी हुकूमतों को तो यही गिला रहता है कि उनके लिए 5 साल भी कम थे। अगर थोड़ा सा कुछ और वक्त मिल जाता तो वो मजीद कुछ अच्छा कर सकते थे, उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी। यहाँ तक कि हमारे मनसूबे आप देखें 5 साल मनसूबे से कम कोई मनसूबा ही नहीं होता, हमें 2 साल 3 साल 4 साल मनसूबा तो शुरू भी नहीं करना आता। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो अगर ये मेरे से पूछें तो माजरत के साथ इनको मेरा ख्याल है ना हुकूमत करने आती है ना काम करना आता है, इनको सिर्फ एक ही काम आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
کہ جی ہاں میگا پروجیکٹس کیسے کرنے ہیں, کس طریقے سے کرنے ہیں, میگا کرپشن کیسے کرنی ہے, کک بیکس کیسے لینی ہے, دیٹ از واٹ اٹ از. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 2008 آنورڈ 5 سال آپ نے پیپلز پارٹی کے دیکھ لیے, 4.25 سال اب آپ نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہو گئے ہیں. تو ایکچولی وٹ یو سی آن گراؤنڈ اٹ از سم تھنگ ویری اسٹرینج. سو آئی وڈ سے کہ ایک چیز کو تو ہم سائڈ پر رکھتے ہیں, نو وی گو اوور ایکچولی ٹو امریکن الیکشن. اس کے اندر آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب ووٹ پڑنے شروع ہوئے تھے تو نہ صرف ان کا جو میڈیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی لے لیں, امریکن میڈیا بھی لے لیں, اینڈ ایون فار دیٹ میٹر پاکستانی میڈیا. وائی؟ بیکاز بیسنگ آن دی پرفارمنس کس کی, ہیلری کی جو تھی, جس کے اندر وہ ان کا جو 3 ڈیبیٹس ہوئیں, اس کے بعد پھر اوورآل جو ایٹیچیوڈ رہا ڈونلڈ ٹرمپ کا, جس طرح کی اوکے دشنام ترازی انہوں نے کی, جو سکینڈل سامنے آیا, جو سارا کچھ ہوا, اور جس طرح ہیلری کی پرفارمنس تھی, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہی از ناٹ دی پرسن ہو از سوٹیبل ٹو بی الیکٹڈ ایٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ, اینڈ بیسیکلی اٹ شوڈ بی دی ہیلری. اور ہیلری جو ہے نا وہ اف ناٹ دیٹ وائڈ مارجن بٹ اسٹل شی از گوئنگ ٹو ون. بٹ نو, جیسے ابھی آپ نے بریکنگ نیوز بھی دی تھی کہ 150 سیٹس آر ود ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا, آخری 2 ہفتے جو تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے باڈی لینگویج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت امپورٹنٹ تھے. جیسے آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کا جو سلسلہ تھا وہ چرب زبانی کا, دشنام ترازی کا سلسلہ تھا, لیکن جو آخری 2 ہفتے تھے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ میں ایک بڑا واضح فرق دیکھا جا سکتا تھا. ان کی باڈی لینگویج میں, ان کے انداز میں, ان کی لینگویج میں ایون بہت فرق تھا, بڑا واضح, اور بہت مائلڈ ٹون کے ساتھ وہ سامنے آئے. مطلب وہ ایک الگ پرسنالٹی کے ساتھ آخری 2 ہفتے میں. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں میری بات؟ آپ بالکل ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. اور ایک چیز اور دیکھیں, جب الیکشن مہم شروع ہوئی, دیکھیں امریکہ کی سچویشن کیا تھی. ایک نائٹ کلب تھا, وہاں پہ فائرنگ ہوئی اور اس کے اندر کوئی 52-53 لوگ جو تھے ان کی ہلاکتیں ہو گئیں. اس کے پیچھے کون تھا؟ مسلم تھا. اور دیٹ واز دی ٹائم جہاں پہ آئی وڈ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کیش کرنا چاہا, اور انہوں نے بڑی ہارڈ سٹیٹمنٹس دیں اگینسٹ مسلمس. ٹھیک ہے, ایک یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر دیکھیں ان کی جو الیکشن مہم تھی نا, آپ دیکھیں دونوں کا کنٹراسٹ کیا آتا ہے. ٹرمپ کا یہ تھا کہ جو بھی عام نارمل امریکن سٹیزن ہے اس کو اپنی حفاظت خود کرنے کا حق حاصل ہے. آن دی ادر ہینڈ ہیلری کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, یہ بہت جو ہے نا قتل و غارت گری کے واقعات ان ہتھیاروں کی وجہ سے بہت بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو, جس کو کہتے ہیں کہ ایک بل ہم نے لے کر آنا ہے اور اس کے ہم نے اس کو کرٹیل کرنا ہے. ایک چیز تو وہ ہو گئی. لیکن جو وہاں کے نیٹو امریکنز ہیں اور جو ادروائز بھی امریکنز ہیں, دے ور اندر سے دے ور بیسیکلی ود ٹرمپ کے. ہاں, ان کے اندر وہ ایک چیز ہے کہ نہیں, ایک سینس آف آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کا, کہ نہیں اسٹیٹ نے تو جو کچھ کرنا ہے ہمارے لیے کرنا ہے, بٹ وی ہیو ٹو ہیو آور اون ویپنس. پھر ایک اور چیز انہوں نے کی جس نے کہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس جو وائٹس کی ہے اس نے بہت امپیکٹ ڈالا. اینڈ دیٹ واز, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, لیٹن سے آئے ہوئے ہیں, اسپین سے آئے ہوئے ہیں, دوسرے ممالک سے مسلمان جو آئے ہوئے ہیں, دے آر دی ون کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہاں کے کاروبار کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, یہاں کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر لیا, اور یہاں کی اچھی اچھی ملازمتوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. ویئر ایز یہ سارا رائٹ جو ہے یہ بیسیکلی امریکنز کا بنتا ہے. دیکھیں نا یہ اسٹرینتھ پھر بھی اس کے باوجود 15-20% تو آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہاں کی ڈیموگرافی کے حساب سے. تو ایک وہ بھی جو تھا نا, اس نے بھی لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کیا ہے ٹورڈز ہم. پھر ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں, ان پچھلے اسپیشلی 4 سالوں کے اندر بے تحاشات ہوئے یہ کالوں کے ہاتھوں, گوروں کے ہاتھوں وہ کالوں کے استحصال ہوا. دیٹ ٹو واز ون آف دی فیکٹر کہ جس کو انہوں نے انکیش کیا. سو آئی وڈ سے کہ یہ پھر ملٹیپل فیکٹرز جیسے آتے تھے. ایک ہلکا سا یہ کانسیپٹ دنیا کے اندر جانے لگا تھا کہ امریکہ جو ہے مختلف ممالک کے اندر تو جا رہا ہے لیکن از ناٹ بین ایبل ٹو اچیو سکسیس, ایک لحاظ سے کہنا چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ میں اب جو ہے نا اس کو امریکہ کو آئی ول کنورٹ انٹو دی ریئل پاور. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آرمی کو اور بہتر منظم کروں گا, ایئر فورس کو, نیوی کو, ویپنری ان کو میں انٹروڈیوس کروں گا. انہوں نے بیسیکلی یہ کانسیپٹ دیا تھا. لیکن ایک چیز جو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا چاہے جیسا بھی ہے, بیکاز ہی ہمسیلف بیسیکلی جس کو کہتے ہیں ایک سرمایہ دار ہیں, ہی از اے ویری رچ مین. تو وہ کیونکہ اسی طرح جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے
وہ اسی طریقے سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے ساتھ والوں کو، سرمایہ داروں کو انکم ٹیکس کے اندر یا ٹیکسز کی زد کے اندر اس طریقے سے لے کر آئیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو بیسیکلی اس سے تھوڑا سا علیحدہ رکھنا چاہتے تھے. صحیح. تو جہاں پہ کچھ پلس پوائنٹس تھے وہاں ان کے کچھ پازیٹیو پوائنٹس تھے، لیکن ایک چیز از ویری کلیئر کہ ہی ہیز پرووڈ ہمسیلف ٹو بی ویری اتھارٹیرین. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے فرض کریں کسی چیز کے بارے میں کوئی غلط بھی کہی تو ایون وہ شخص اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا اینڈ ہی ڈڈ ناٹ موو فرام دیٹ. حالانکہ دیکھیں جس طریقے سے آئی وڈ سے کہ یہ جو الیکشن کی مہم چلی ہے جس میں دشنام ترازی ہوئی، الزامات ہوئے، گھٹیا زبان کا استعمال میں کہوں گا کہ یہ ہوا، اور یہ نہیں کہ اس الیکشن میں ہوا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سے پہلے بھی 18ویں صدی میں 1825-30 کے اندر کے جو دو کینڈیڈیٹ تھے وہ کس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا اور ایون اپنی ماں بہنوں کے بارے میں کس طرح کے الفاظ کہے. تو آئی سے کہ ان کو بھی آپ اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو جی نتائج کے حوالے سے کرنا صاحب اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ نتائج جو بھی ہوں، ٹرمپ آتے ہیں یا ہلری آتی ہیں، پاکستان کے حوالے سے پاکستانی میڈیا بھی چونکہ بہت ایکٹیو ہے ان الیکشنز میں، بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے اور ہماری حکومت کو بھی ظاہر انٹرسٹ ہے کیونکہ بہرحال چاہے انچاہے ہمارے کہیں نہ کہیں مفادات تو وابستہ ہیں امریکہ کے ساتھ یا ان کے مفادات ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. آپ یہ بتائیے کہ دونوں میں سے بہتر کیا ہے پاکستان کے لیے، یا یوں کہوں کہ کم نقصان دہ کون ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ، میں بہت سارے ٹی وی چینلز دیکھے ہیں اور انہوں نے اسپیشل نشریات شروع کی ہوئی ہیں. از گڈ انف. انہوں نے اپنے جو کورسپونڈنٹ ہیں وہ بھیجے ہوئے ہیں امریکہ، لائیو نشریات ادھر سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بیکاز ابھی تو ایکچولی یہ تو دور ہی میڈیا کا ہے. ٹھیک ہے، میڈیا نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے، اسی طریقے سے چلنا ہے، اور دی ورلڈ از لائک اے گلوبل ولیج کی جیسے بات آ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو میڈیا نے اپنا رول پلے کرنا ہے اٹ ہیز ٹو پلے. اگر ہم پاکستان کی طرف آئیں تو ٹو بی ویری آنیسٹ اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو ٹریک ریکارڈ آتا ہے، آپ جارج بش سینئر کی طرف چلے جائیں، جونیئر کی طرف چلے جائیں، نکسن کی طرف چلے جائیں، ریگن کی طرف چلے جائیں، آئزنہاور تھے میرا خیال ہے ان کی طرف چلے جائیں، دے ور آل ریپبلکنس. اور ریپبلکنس جو ہیں وہ ہمیشہ، کہنے کو تو ان کا لہجہ سخت ہوتا تھا بٹ دے ہیو آلویز بین کلوز ٹو پاکستان. لیکن یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے کہ جب بھی ریپبلکنز آتے تھے تو رفلی دیر یوز ٹو بی دی ملٹری رولرز ان پاکستان، ویئر ایز جب بھی ڈیموکریٹس آئے ہیں تو پاکستان کے اوپر مختلف نوع کی پابندیاں لگی ہیں. آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، چاہے اسموکنگ ترمیم ہو، چاہے پریسلر امینڈمنٹ ہو، چاہے کسی اور طرح کی ہو. اور اب جیسے دیکھ لیں کہ پچھلے 8 سال سے جب سے اسپیشلی اوباما ہیز ٹیکن اوور امریکہ، تو آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کی کیا پرائورٹیز ہیں. تو میں تو یہ صرف کہوں گا کہ لیٹ دیر بی نو ہوپ اٹیچڈ کم واٹ میں، ویدر اٹ از دی ڈیموکریٹ اور دی ریپبلکن. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے. نو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن ہم اس کی پرائورٹی میں ایٹ دا مومنٹ جس کو کہتے ہیں کہ لو پرائورٹی کے اندر آتے ہیں. ایون یہ سب سارا خطہ ہی نا دیکھیں. ٹھیک ہے، بالکل لو پرائورٹی کی آپ نے بات کی ہے کہ ہم تو چلیں لو پرائورٹی میں آتے ہیں. رشیا کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. امریکہ کے تعلقات رشیا کے ساتھ، ہلری آتی ہیں اس صورت میں، اور اگر ٹرمپ آتے ہیں تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایون رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کا یہ بیان تھا کہ ان کیس ہیلری ونس تو دیر از گوئنگ ٹو بی وار، اینڈ وار مین بیسیکلی از گوئنگ ٹو بی تھرڈ ورلڈ وار. سو دس از اے ویری سیریس اسٹیٹمنٹ. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح کا سلسلہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر چل رہا ہے، ایون فار دیٹ میٹر افغانستان کے اندر چل رہا ہے، تو مفادات کا ٹکراؤ تو موجود ہے. رشیا کا موجود ہے، امریکہ کا موجود ہے. اور کیونکہ جو پچھلے 8 سالوں سے جو پالیسیز چلی آ رہی ہیں ڈیموکریٹس کی اور اوباما کی، وہ پالیسی تو آگے میں بھی تھوڑا سا ریفائن کر لیں، تھوڑا سا بہتر کر لیں، لیکن پالیسی کی تو کنٹینیوشن وہی آنی ہے. بٹ ان کیس اف دس مین از الیکٹڈ، ٹرمپ کی اب بات کریں تو ہی واز دی ون ہو سیڈ کہ نہیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اینیمیٹی ود رشیا. ہم کیوں کریں، اینڈ آئی ایم دی ون، رشیا پہلا ملک ہوگا جس کو میں وزٹ کرنے جا رہا ہوں. یہ تو بیسیکلی ان کا فوکس آتا ہے ٹورڈز رشیا. لیکن اوور آل اگر ہم پوری دنیا کا دیکھیں، ایک تارانہ نظر دیکھیں تو اگلے 4 سالوں کے اندر دیکھا جائے بائی اینڈ لارج اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ میں یہ کہوں کہ امریکہ اپنی پالیسیز میں کوئی میجر شفٹ لے کر آئے گا. ان کی پالیسیز اسی طرح ہی چلتی رہیں گی اور جی وہی رہیں گی. ہاں، لیکن
جس کو کہتے ہیں کہ چینجنگ سچویشن ان دی ورلڈ، ڈیفینیٹلی وہ اپنی پالیسیز کو آلٹر ضرور کریں گے. لیکن اس وقت تو دیکھیں نا، اگر پچھلے 8 سالوں کے اندر اوباما ایڈمنسٹریشن نے واٹ ہیو دے ڈن، کہ فار دیٹ میٹر آپ مڈل ایسٹ کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا، ٹھیک ہے. اور یہ تو پچھلے 15-20 سالوں سے لے لیجئے، پوری امریکن گورنمنٹ کو لے لیں. آپ یو اسٹارٹ فرام عراق کے بعد آپ افغانستان پہ آ جائیں، اگین گو ٹو عراق، اس کے بعد آپ لیبیا پہ چلے جائیں، پھر آپ سیریا پہ. اس وقت جو آپ سمجھ لیں کہ اس پوری دنیا کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت اس وقت ہو رہی ہے، جو پناہ گزینوں کا جو طوفان ہے، nobody could ever imagine کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس طریقے سے ہوں گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فرق کس کے اوپر پڑ رہا ہے. یہ سارے لوگ جتنے بھی مہاجرین جا رہے ہیں، they are going towards Europe. آپ یہ بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے. تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں خطے کے ڈیفرنٹ ممالک کے اندر، جو ان کی انٹرفیئرنس ہے، اپنی مرضی مسلط کرنا، اپنی اوکے جو جس کو کہتے ہیں سیکیورٹی پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اپنی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے تحت دوسری دنیا کے ممالک کو جب چلانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بیسیکلی سامنے آتی ہیں. سو دیٹ از وٹ از گوئنگ ٹو بی دی سچویشن. اور ان آنے والے دنوں کے اندر بھی میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ بائی لارج یو ول سی دیم کہ امریکہ اسی طریقے سے سچویشن یہ رہے گی. لیکن ابھی جب آپ سے میں نے بات کی تھی نا کہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ ایون افغانستان اور انڈیا، ان کی رہے گا تو لو پرائورٹی کے اوپر، لیکن اس پرائورٹی کے اندر ڈیفینیٹلی ان کی بیکنگ جو ہے وہ رہے گی انڈیا کے ساتھ. وائی؟ کیونکہ چائنا کو تو وہ دیکھتے ہیں نا، چائنا کو تو پالیسیز تو وہی رہیں گے، پھر بات وہی آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا کہ چائنا کو تو وہ ایزی نہیں لے سکتے. چائنا ایک اکنامک جائنٹ تو ہے، اس گوئنگ ٹو بی دی اکنامک پاور. اچھا، جب اب وہ ان کا ون بیلٹ ون روڈ کا کانسیپٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، پورے یورپ کے اندر، پورے افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، وہ موٹر ویز کا آپ بلیو کریں 1,20,000 کلومیٹر تو صرف موٹر ویز وہ بنانے جا رہے ہیں. 40,000 کلومیٹر وہ ہائی سپیڈ ریلوے ٹریک بچھانے جا رہے ہیں. تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ساری چیزیں when they are undertaking، تو یہ امریکہ کے لیے تو سب سے زیادہ پریشانی کی بات تو ضرور ہے. ٹھیک ہے. سو جو اس وقت اب آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ چائنا پاکستان اقتصادی راداری پہ کام شروع ہے اور زور و شور سے شروع ہے، یہ جتنی سپیڈ سے چلے گا، امریکہ کی پریشانی، انڈیا کی پریشانی بھی اسی سپیڈ کے ساتھ انہانس ہوتی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں امریکہ کی پریشانی کی بات کی ہے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو قراردادیں امریکہ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس میں امریکہ یہ بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ آپ دونوں آپس کا مسئلہ ہے مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر کوئی سٹانس سامنے آئے گا اب ایک نئی حکومت کے آنے سے، یا وہی جیسے کہا جا رہا ہے کہ پالیسیز وہی رہیں گی، چونکہ تو پھر وہی بھی رہیں گی اور وہی تسلسل بھی رہے گا؟ دیکھیں، دو چیزیں آتی ہیں. ہمیں بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہونے کی ضرورت نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ. پہلے کبھی ہوتا تھا کہ جی نیو یارک جو ہے، جہاں پہ یونائٹڈ نیشن ہے، بہت سارے ممالک کے ان کے جھگڑوں کے، ان کے تنازعات کے فیصلے، اس میں یونائٹڈ نیشن بڑا اہم رول ادا کرتا تھا. اب یہ جو ٹلٹ ہے، اٹ ہیز بین شفٹڈ فرام نیو یارک ناؤ ٹو واشنگٹن، وائٹ ہاؤس پہ شفٹ ہو گیا. اب اگر کوئی ملک امریکہ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، متاثر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ ہمارا کیس جینون ہے and we are your real friends, or for that matter you are a real master، تو ڈیفینیٹلی ان کو آپ متاثر کر کے پھر اپنا کام تو انوے کرا سکتے ہیں. بٹ ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ فورسیبل فیوچر کے اندر امریکہ اپنی کشمیر کے اوپر کوئی پالیسی چینج کرنے جا رہا ہے. دیر از نتھنگ آف دیٹ کائنڈ. ایک ہمیشہ ذہن میں رکھے گا. دیکھیے، اگر دو چیزیں آتی ہیں نا، اگر تو ہیلری جیتتی ہیں، ٹھیک ہے، اٹ از گوئنگ ٹو بی کنٹینیویشن آف پالیسی. اینڈ واٹ از دیٹ پالیسی؟ کہ پچھلے 8 سالوں کے اندر سلولی اینڈ گریجولی، بلکہ اس سے بھی 10 سال کا اگر آپ پیریڈ دیکھیں، تو امریکہ اور انڈیا کے اندر بہت زیادہ قربتیں بڑھی ہیں. ان کے اندر اسٹریٹجک پارٹنرشپ، جس کے اندر وہ جتنے بھی ان کے سمندری ایسٹس ہیں، سمندری بندرگاہیں ہیں، سول بھی اور جو نیوی کی بھی ہیں، وہ 80% جو ہیں وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے امریکہ، اور انڈیا کر سکتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی. اب یہ ہنسنے والی بات ہے کہ انڈیا کو اپنا ملک تو سنبھالا نہیں جاتا، وہ وہاں کی بندرگاہیں ان کی نیوی کہاں سے استعمال کریں گی. ایک تو یہ آ جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی وہ ہے، پھر انویسٹمنٹ ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے. تو یہ ضرور ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ کسی صورت بھی انڈیا سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرے گا. اس کو وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ
चाइना का एक पोटेंशियल थ्रेट वो ज़रूर सामने रखेगा। चाइना के ऊपर उसने फोकस रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगले आने वाले चंद सालों के अंदर जो ये बहरा हिंद है, बहरा अरब है, ये यहाँ पर क्योंकि नेवी मौजूद होगी, चाइना की भी नेवी मौजूद होगी, इंडिया की भी, पाकिस्तान की भी, और इवन फॉर दैट मैटर अमेरिका की भी। सो ये आने वाले सालों के अंदर ये बड़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी। जो भी आपसे मैंने बात की थी ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान की अहमियत किसी सूरत भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो दिस इज़ द रीज़न वाई, बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कंप्लीट होता है, तजारती सारे रास्ते खुलते हैं, सेंट्रल एशियन के साथ आपका रास्ता उस्तवार होता है। अफगानिस्तान को ले लीजिए, इसके बाद ईरान को ले लें, सही, रशिया की तरफ चले जाएं, चाइना की तरफ चले जाएं, तो दिस इज़ द कंट्री जो कि अब कुछ भी कर लें। अमेरिका भी इवन फॉर द टाइमिंग हमें लगता है कि हम उसकी लो प्रायोरिटी के ऊपर हैं, बट इन टाइम्स टू कम ये उनको अपनी पॉलिसी के अंदर वो शिफ्ट लाना पड़ेगा। पाकिस्तान को उस तरह उसकी अहमियत वो देनी पड़ेगी उनको, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और हम सारी बातें करते हैं, अभी अफ़गानिस्तान के ऊपर भी अमेरिका बड़ा उसने फोकस किया हुआ है, ठीक है, और वो जैसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अलहदा करके इसके बाद अगेन दे आर गोइंग फॉर द पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज देखिए दो बड़े मेन रीजंस हैं। 25-30% से ज़्यादा का एरिया तो अशरफ गनी की हुकूमत के पास नहीं। जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स ऑन दिस, ठीक है। अफगानिस्तान वाज द वन कि जिसके थ्रू आगे रशिया वार्म वाटर तक आना चाहता था। बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक है। अब तरीका क्या हुआ, रशिया ने कुछ और अप्रोच ले ली, गलत अप्रोच कह लें, गुस्से वाली कह लें, एंगर वाली कह लें, बिल्कुल ठीक है, वो लोगों को पसंद नहीं आई, और उसको ब्रेक करने के अंदर डेफिनेटली पाकिस्तान ने तो पार्ट प्ले किया, अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया, मुजाहिदीन ने किया, उनकी बैकिंग पे तो अमेरिका था ना। नो अमेरिका इज हेयर। तो आप क्या समझते हैं कि रशियन अपने दुश्मनों को कभी भूलते नहीं है, ठीक है। अगर आज मुजाहिदीन इतने स्ट्रांग हैं तो डू यू थिंक कि कोई तो उनके पीछे है ना। अच्छा, एक चीज जो इसी के साथ मैं लिंक करके अगली बात कहूँगा कि वो वहाँ वाटर तक जाना चाहते थे, मुश्किल हो गई उनके लिए। यही तरीका चाइना ने भी किया, बट इन अ डिफरेंट वे, सही, ठीक है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान में भी की, अफगानिस्तान में भी की, ईरान के अंदर भी की। सबसे अच्छा उन्होंने दोस्ती रखी, एटीट्यूड रखा। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, ठीक है। जैसे आप फिल्में देखते हैं, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एम एक ही होता है, वो कौन किस तरफ किस तरीके से मेरा ख्याल बिहेव करते हैं। तो चाइना ने अपने आप को हीरो के तौर पे पेश किया, और रशिया ने इस एंगल के अंदर जब वो वार्म वाटर तक जाना चाहते, विलन बन गया। लेकिन सिंस चाइना एंड रशिया दे आर वर्किंग नाउ हैंड इन ग्लव, तो अगर हम कहते हैं कि सी पैक हमारा अगर नहीं इंशाल्लाह कंप्लीट होने जा रहा है, जब वो कंप्लीट होता है तो ये सिर्फ चाइना को नहीं, ये रशिया को भी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी ये गिरादारी की सहूलत मुयसर होगी। और वो जो उनका लाखों नहीं करोड़ों डॉलर का जो खर्चा आता है सिर्फ अखराजात में, जो इसके ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं, उसके अंदर इन सबको बचत होने जा रही है। तजारत के नए नए मौके सबको मुयसर आएंगे। तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट इंशाल्लाह इन ईयर्स टू कम। और पाकिस्तान की जो अहमियत है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज में भी वो जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान इस वक्त तो हमें ऐसा लगता है कि चाहे हेलरी आ जाए, ट्रंप आ जाए, ठीक है, इस वन आर द सेम, हमें तो कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ेगा। एक ये जरूर जहन में रखें कि ट्रंप ने बड़ा अपने आप को अलाइन किया इंडियन कम्युनिटी के साथ अमेरिका के अंदर, और एक नहीं कई ओकेजन्स पे उन्होंने कहा कि नो आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो दैट मीन चाहे जैसा भी है हम उसको वी डोंट टेक हिम कि जी हम उसको कोई बैड गाय के तौर पे लें, ठीक है, बट स्टिल वट एवर ही सेज ही एक्ट्स अपॉन। अगर हम देखें, हम कहते हैं अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेरियन कैसे बंदा बनता है कि जो आप कहते हैं उसके ऊपर अमल करते हैं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ही सेज कि अमेरिका विल हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो वो जो जिसको कहते हैं ना एक रवायती तरीके से काम करना, प्रॉब्ली ये शख्स उससे हट के काम करेगा। ये तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात हो गई। मुझे और खबरों की जाने बढ़ना है, लेकिन एक मुख्तसर सा मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि दीगर मुस्लिम ममालिक पर क्या असरात मुरतब होंगे इसके नताइज के? नहीं देखिए, आप कुछ भी कह लें, मुस्लिम ममालिक टू बी वेरी ऑनेस्ट कहाँ रह गए। आप मिडल ईस्ट की देख लें क्या सिचुएशन बनी है, अगर हम उस एंगल से भी देखते हैं तो ठीक है, देयर विल बी नो डिफरेंस। हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा, जिसको कहते हैं ना कि इसी के साथ हम इकबाल को भी लिंक करेंगे, 9 नवंबर का दिन है,
کہ جب آپ اپنی خودی پہ کمپرومائز کرتے ہیں، جب آپ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، جب لیڈرشپ نہیں ہوتی تو تب یہ ملک ایسے سفر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سی وٹ ہیز ہیپن ان آل دی کنٹریز، جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں. آپ شام کی حالت دیکھ لیں، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، عراق کو دیکھ لیں، یمن کے ساتھ دیکھ لیں، سوڈان کے ساتھ دیکھ لیں، افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں. اور ہم پچھلی 3-4 دہائیوں سے اتنی مشکل زندگی ہم پاکستانی گزار رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. گزار رہے اچھا ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے پاس تو بہت اچھے آئیڈیلز تھے، ہمارے پاس تو بہت اچھے لیڈرز بھی تھے، ہمارے پاس ہر چیز اب بھی موجود ہے. کیا وجہ ہے ہماری پسماندگی کی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر پسماندہ رہ گئے؟ میں آپ سے ایک چیز ضرور کہہ دوں، جہاں تک تو لیڈرشپ کا تعلق ہے، جی جب قائد اعظم کا ایک ویژن تھی، ٹھیک ہے، and I say yes, he was the one who was the leader, and so far I can say کہ probably he was the last leader. اس کے بعد اگر آپ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھنا چاہیں، آپ کو کہاں پہ لیڈرشپ کوالٹیز نظر آتی ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں پیدا نہیں کر سکے ہم لیڈرز؟ کیوں نہیں پیدا کر سکے؟ کیا دیکھیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو لیڈرز ہیں وہ پیدائشی لیڈرز ہوتے ہیں، نہیں، صحیح ہے، وقت اور حالات ان کو بیسیکلی بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ دنیا کو دیکھتے ہیں، خود کو دیکھتے ہیں، اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں، اپنے عوام کو دیکھتے ہیں. جب آپ اپنا رابطہ عوام کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، جب آپ کے اندر لالچ نہیں آتا، خود غرضی نہیں آتی، حرص نہیں آتی، طمع نہیں آتی، جب آپ کے اندر خزانے اکٹھے کرنے کا شوق نہیں ہوتا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے صرف اپنے ملک کا سوچتے ہیں، اپنے عوام کا سوچتے ہیں. سچویشن بڑی مختلف نظر آتی ہے. میں اس وقت کوئی نزاعی بات نہیں کرنا چاہتا. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے صاف پانی کے بارے میں، پنجاب میں ترقی کے بارے میں، تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ اگر پچھلی حکومتوں نے اس طرح نہ کیا ہوتا تو سچویشن بڑی مختلف ہوتی. اگر حقیقت میں دیکھا جائے، پچھلے 5-7 سال جو ہیں، جو پرویز الہی صاحب کی حکومت اگر تھی، 5 سال ان کی تھی، 3 سال ملٹری گورنمنٹ کہہ لیں، اس کو چھوڑ کے تو پچھلے 38 سالوں سے تو انہی کی حکومت ہے نا. تو بیسیکلی these both brothers are to be blamed. لیکن not only نون لیگ، پیپلز پارٹی نے اس سے بھی ورسٹ رول پلے کیا ہے. بالکل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے یہ سارا سوال بھی آپ نے بڑی دکھی لہجے میں میرے سے کیا. یس اٹ از ویری پینفل. جب آپ ویسٹرن لوگوں کو دیکھتے ہو، جب آپ امریکنز کو دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور ایون فار دیٹ میٹر آپ ملائیشیا کی ایگزامپل لے لیجئے، مہاتیر کی ایگزامپل لے لیں. سٹیزن بینگ کہ آپ ایک شہری ہونے کے ناطے یا ایک قوم کی حیثیت سے اگر سوچیں تو آپ کو یہ سوال تو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہے ہم آج وہ لیڈرز پیدا کیوں نہیں کر سکے، یا ہمیں وہ لیڈرز میں اثر کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں یہاں تک تو اس کی چیز کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ سے وجوہات تو تلاش کرنی چاہیے نا. وجوہات بالکل تلاش کرنی چاہیے، لیکن پھر وہی بات آتی نا کہ میں ان کو آج تک، کافی عرصہ ہو گیا مجھے آپ کے ساتھ بھی پروگرامز پر آتے، میں نے آج تک کبھی ان کو لیڈرز نہیں کہا، میں نے ہمیشہ ان کو رولرز کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہی سوال میرا ہے کہ ہمارے لیڈرز اور رولرز میں جو ہم رولرز پیدا کر رہے ہیں، ہم لیڈرز پیدا کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں آپ سے 2 چیزیں میں بتاتا ہوں. کمی کہاں ہے، خامی کہاں ہے ہمارے اندر؟ اور جیسے ابھی آپ نے اقبال کے فلسفہ خودی کی بات کی ہے، کیا اس خودی کی کمی نے ہمیں آج اس زوال کا شکار کیا ہے؟ میں آپ ایک چیز کی چھوٹی سی اگزامپل میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا، یوسف رضا گیلانی، ہی واز دی پرائم منسٹر آف پاکستان، ٹھیک ہے، ہی وینٹ ٹو USA. میں نے جب ان کو کھڑے دیکھا امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، جو میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی، جو میں نے ان کو ان کانفیڈنٹ دیکھا، میں پاکستان بیٹھے مجھے شرم آ رہی تھی کہ ہی از دی پریمیئر آف دس کنٹری اینڈ سی ہاؤ ہی از اسٹینڈنگ ود ہم اینڈ ہاؤ ہیز باڈی لینگویج ان کی کیسی ہے. وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک بادشاہ ہے، اس کے ساتھ کوئی مصاحب کھڑا ہوا ہو. صحیح. یہ ہوگی. میں ایک بات پیپلز پارٹی کی بات کروں، آگے چلیے آپ نواز شریف صاحب کی طرف. صحیح. آپ کبھی ان کو دیکھ لیں، جس طریقے سے جوئے بائیڈن جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کے، جس طریقے سے وہ ملتے تھے ان کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ. پھر 1-2 میٹنگز جو ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کی بارک اوباما کے ساتھ، مجھے آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں گھومتا ہے کہ چٹ نکال کے دس جینٹل مین واز ریڈنگ بیفور ہیم، اور جس طریقے سے انہوں نے ان کو کچھ کھانے پینے کی دعوت پاکستان میں دی تھی، میں آج تک وہ اپنے ذہن سے وہ چیزیں محو نہیں کر پایا. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں. پہلی دفعہ اگر کوئی بنتا ہے نا، آپ کہیں پریمیئر، تو میں بھی کچھ چیزیں پتہ نہیں ہوتی، حکومت چلانے کا پتہ نہیں ہوتا. یہ تو بیسیکلی انہوں نے جب آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا،
तो बेसिकली इक़्तिदार तो इनके पास बैठा हुआ था, इक़्तिदार इनकी झोली के अंदर गिरा हुआ था। 1981 ऑनवर्ड्स आप ले लीजिए, 18 साल वो ले लें और उसके बाद 8, 26, 27 साल तो उनको इस तरीके से गुजर गए हैं। तो मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, जो आपने लीडरशिप का सिलसिला छोड़ दिया है, लीडरशिप जो होती है ना, हाँ, वो आप महसूस करते हैं अपने अंदर से, आपके वो रेज़ निकलती हैं, वो जनरेट होती हैं। आप आम आदमी की तरह आपके महसूसात होते हैं, आम आदमी के साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने मुल्क के सारे लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, आप जस्टिस लेकर आते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं, आप लालची नहीं होते, आप झूठ नहीं बोलते। ये 4 चीज़ें मैंने आपके सामने कही हैं। कोई एक चीज़ नज़र आती है पिछले 1981 अवार्ड, ये इससे पहले भी आप देख लीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें दुआ करनी चाहिए, खुदा ताला हम पे, हमारे मुल्क पे रहम करे। एंड देयर इज, हकीकत में मैं आपसे बताऊं, कहते हैं कि एक लीडर सिंसियर, ऑनेस्ट, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो पूरे मुल्क का मुकद्दर चेंज कर सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, आर्मी चीफ के बयान के हवाले से कुछ बात करते हैं। दिफा के मैदान से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, दुश्मन जान लेके स्ट्रेटेजिक गलती की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन की गलतियों का सिलसिला तो जारी है, आप कौन सी गलती का इंतजार है? हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ये बता दूं कि अगर दुश्मन की गलतियों का सिलसिला जारी है तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि उसकी हर गलती की सज़ा हम उसको तसल्ली के साथ दे रहे हैं। ठीक है। मैं यहाँ एक और चीज़ भी आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अगर आप इंडियन मीडिया को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हमारी तरफ वो तो नज़र नहीं आता ना उस तरीके से। इंडियन मीडिया के ऊपर उनका कोई भी सोल्जर, वो अपने सोल्जर को शहीद कहते हैं, मार्टायर कहते हैं, हमने बेतहाशा सोल्जर्स को उनकी जगह पर पहुंचाया जहां पे उनको जाना चाहिए। शमशान घाट की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सही। इंडियन मीडिया कंप्लीट कवरेज देता है अपने सोल्जर्स को उस तरीके से। हकीकत में मैं बताऊं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, उनके गांव को, उनके शहर को, उनके बच्चों को, उनके दोस्तों को, उनकी फैमिली को, उनकी तमाम आखिरी रसूमात को, इसको जब मैं लेके अपनी तरफ आता हूँ, आई डोंट से कि जी हम मतलब इस तरीके से कहें जी कि नहीं इंडिया को उस तरीके से कॉपी करना शुरू कर दें, बट एटलीस्ट हमारे वो लोग पुलिस के हैं, रेंजर्स के हैं, एफसी के हैं, फौज के हैं, जो दहशत गर्दों से मैं समझता हूँ कि लड़ते हुए अपनी जान दे देते हैं। और जब वतन की सरहदों पे, चाहे वो LOC है, चाहे वर्किंग बाउंड्री है, चाहे इंटरनेशनल बाउंड्री है, अगर वो इस तरीके से शहीद होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ जिम्मेदारी हमारे मीडिया की भी आती है कि वो मीडिया हाइप के अंदर से निकल के और वो रेटिंग से हट के थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें। और हकीकत में मैं एक मैसेज और भी देना चाहूँगा, आप ये देख लें कि पिछले चंद हफ्तों के अंदर यू डोंट फाइंड कश्मीर एनीवेयर इन आवर मीडिया। बिल्कुल प्रिंट की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक की कर लें, ठीक है, वो बिल्कुल किसी तरीके से नज़र नहीं आता। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई क्यों नज़र नहीं आता? मैं समझता हूँ कि ये इंडिया क्यों सारे कुछ कर रहा है कि कभी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, कभी LOC के ऊपर आप छेड़छाड़ कर रहा है, सारी रात वो फायर करता रहता है। हाँ, फायर का जवाब तसल्ली से दिया जाता है, ना सिर्फ तसल्ली से दिया जाता है कि उनके बिल्कुल अल्लाह के करम से चिथड़े उड़ाते हैं हमारे सोल्जर्स जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो इंडियन हेल्ड कश्मीर वैली में वो जो उसने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया है ना, उससे पूरी दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए उसने ये बाजार बेसिकली जो है वो गर्म किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का ये चेहरा ना सिर्फ हमारे मीडिया ने एक्सपोज करना है, हमारा फॉरेन ऑफिस ऐसी बात नहीं, स्टेटमेंट्स वगैरह सारा देता रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इससे और आगे बढ़ के कुछ काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और जैसे मैंने कहा कि आज के दिन की अहमियत को फरामोश मत कीजिएगा। आज 9 नवंबर है और इकबाल के फलसफा खुदी के बारे में एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा। इकबाल ने कहा था, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। क्या हम अपनी दुनिया पैदा कर रहे हैं और क्या हम वाकई जिंदों में शामिल हैं? इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त।